حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے غار ثور تک بائی علی اصغر چودھری توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ الشعراء آیت نمبر 1 سے 6۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش اسلام میں۔ سہ پہر کا وقت ہے، عبداللہ بن جدعان کی لونڈی چلتے چلتے ٹھہر گئی ہے۔ وہ اس طرح کئی دردناک مناظر اس کے سامنے بھی اس سے پہلے بھی دیکھ چکی ہے، لیکن آج تو حد ہو گئی ہے۔ آخر ان ظالموں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کی غیرت مر گئی ہے؟ وہ بڑبڑانے لگتی ہے، کاش مجھ میں مردوں کی سی طاقت ہوتی تو میں کچھ کر گزرتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر تسبیح و تہلیل میں مہو تھے۔ ابو جہل نے انہیں یوں یک تنہا دیکھ لیا تھا، اس کی رگیں شیطانیت بھڑک اٹھی تھی، اس لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں آ نکلا اور بڑی بدتمیزی سے بولا، اے محمد، تم ہمارے دیوتاؤں کو برا کہتے ہو، کہنے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور برابر ذکر الہی میں مہو رہے۔ ابو جہل نے اسے اپنی توہین سمجھا اور بڑے غصے کے عالم میں کہنے لگا، او تم اتنے متکبر ہو گئے ہو کہ اب میری بات کا جواب تک نہیں دے سکتے؟ سنتے ہوئے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بدستور خاموش ہے۔ وہ تو ضبط و تحمل کا بحر بے قرار ہیں۔ انہوں نے اس کی ایسی خرافات کا اس سے پہلے بھی کئی بار جواب دیا ہے اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر ایسی باتوں کا جواب بھی کب تک دیا جائے؟ یہ ابو جہل ہی تو تھا جو کہا کرتا تھا، محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو کچھ تم کہتے ہو وہ جھوٹ ہے۔ ابلیس سے مہو رقص ہے، کیونکہ اس کا ایک منظور نظر ابو جہل مصروف کار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور بے اعتنائی زہریلے ناک کی طرح ڈسنے لگتی ہے اور بے اختیار بڑبڑاتا ہے، تم رئیس مکہ کی توہین! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں۔ غصے کے مارے وہ آگ بھبوکا ہو گیا اور مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دے ماری۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی یہ دیکھ کر تلملا اٹھتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہے، لیکن یہ بدبخت اپنی خباثت سے باز کیوں نہیں آتا؟ وہ بڑبڑاتی ہے لیکن پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی ہے، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی، لیکن واپس جانا بھی گوارا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بدستور خاموش ہیں۔ انہوں نے آنکھ تک اٹھا کر ابو جہل کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ ابو جہل جل بھن کر رہ گیا، اسے یا رائے ضبط نہ رہا اور اس نے کنکریوں کے ساتھ گالیوں کی بوچھار کر دی، لیکن صبر و تحمل اور صبر و سکون کے بحر بے قرار میں اب بھی تلاطم پیدا نہ ہوا، کرب و اذیت کی کوئی ہلکی سی لہر بھی نہ اٹھی۔ اف، صبر کی انتہا ہو گئی۔ خدایا، آخر یہ ظالم کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دکھ دیتے رہیں گے؟ لونڈی کے دل سے ہوک سی اٹھی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ابو جہل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دعا کی ہے، خدایا ابو الحکم بن ہشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کی مدد فرما، مگر ابو جہل نے اپنے اس محسن کو دک کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور اب تو اس نے انتہا کر دی۔ اس نے نیچے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور بے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا اور جس سے خون کا پھوارہ ابل پڑا۔ ابو جہل کو خون کی یہ لکیریں دیکھ کر ایک گونا سکون سی ہو گئی اور وہ بکتا جھکتا وہاں سے چلا گیا۔ لونڈی کسی کے انتظار میں کھو گئی ہے، اسے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کا احساس جاتا رہا ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر سر راہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور غم و الم نے اسے گھیر لیا ہے۔ البتہ غصے کے عالم میں کبھی کبھی اس کا چہرہ تلملانے لگتا ہے، مگر ابھی
مگر ابھی آنے ہی والا ہوگا، بس ابھی آنے ہی والا ہوگا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور دیر تک جنگل کی طرف دیکھنے کے بعد پھر بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ درمیانے قدر مضبوط جسم کا ایک پہلوان، سیاہ عمامہ باندھے، کمر سے تلوار لٹکائے، کندھے پر ترکش ڈالے اور ہاتھ میں کمان پکڑے آتا ہوا دکھائی دیا۔ لونڈی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی، امیدوں کے چراغ جل اٹھے اور بےتابی کے عالم میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب پہلوان قریب آ گیا تو اس نے بڑے تنزیہ انداز میں پوچھا، آ گئے آپ؟ ہاں۔ آنے والے نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ کیوں؟ لونڈی کو جیسے بھیڑوں نے کاٹ کھایا ہو شور و غل مچانا شروع کر دیا۔ آپ تو بس سارا دن شکار ہی کھیلتے رہتے ہیں، صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کی بلا سے کچھ ہوا کرے، کوئی مرے کوئی جیے، آپ کو کسی سے کیا سروکار؟ آپ تو پہلوان ہیں نا پہلوان، دنیا آپ کے لیے بس شکار ہی شکار ہے۔ پہلوان کو اس 2 ٹکے کی لونڈی پر بے اختیار غصہ آیا اور اس نے نہایت درستی سے پوچھا، کیا بکتی ہو؟ دیوانی ہو گئی ہو کیا؟ ہاں میں تو بکتی ہوں، لونڈی ہوں نا، اس نے بڑی بے اعتنائی سے جواب دیا۔ آخر بات کیا ہے؟ پہلوان نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ اسے غصہ تو آ ہی گیا تھا، اب حیرت بھی ہونے لگی۔ لونڈی کی یہ جرات، یہ تو اب ڈانٹنے لگی ہے۔ لونڈی پہلوان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر سہم گئی اور بولی، آپ کا بھتیجا تو یتیم ہے، اس لیے بے بس ہے، مگر آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل نے محمد کو گالیاں دی، کنکر مارے اور پھر پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر تنہا ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ابو جہل کو کسی بات کا جواب تک نہیں دیا۔ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے؟ پہلوان کی غیرت آتے سے فشاں کی طرح جاگ اٹھی۔ آج بنو ہاشم کو اتنا ناتواں سمجھا گیا ہے کہ محمد پر ہاتھ اٹھنے لگے ہیں۔ پہلوان یہ کہہ کر تیزی سے ابو جہل کی تلاش میں چل دیا اور لونڈی کو جیسے ایک لخت گھر بار یاد آ گیا ہو، وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے حرم کعبہ سے آگے بڑھ گئے۔ یہ پہلوان حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی، قریش کے نامور پہلوان، لاؤبال شکاری، جن کی نشانے بازی اور سپاہ گری کا ہر شخص معترف ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے ہیں اور ان کی ہمجولی بھی ہیں، جو لڑکپن میں اکٹھے کھیلے اور نوجوانی میں اکٹھے رہے ہیں۔ ابو جہل حرم کعبہ میں قریشی سرداروں سے خوشخبریوں میں مہو ہے، اتنے میں حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی چال میں غیر معمولی تیزی ہے، چہرے پر غصے کے آثار حاویدہ ہیں۔ ابو جہل انہیں دیکھتے ہی پکار اٹھتا ہے، لو ابو عمارہ بھی آ گئے، اور سب کی نظریں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بالکل قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں کمان ہے، آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کی سانس کی رفتار بہت تیز ہے۔ انہوں نے ابو جہل سے نہایت درستی سے پوچھا، تم نے میرے بھتیجے کو گالیاں کیوں دی؟ پتھر کیوں مارے؟ تم نے اس کا سر زخمی کر دیا، حالانکہ اس نے تمہاری کسی بات کا جواب تک نہ دیا تھا۔ کیا تم نے اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کے غصے اور جلال سے سب واقف تھے، اس لیے ابو جہل جلدی سے بولا، ابو عمارہ، تم خود ہی سوچو، وہ ہمارے معبودوں کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے، آخر کب تک ہم برداشت کریں؟ اسے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم اپنے خدا کی پوجا بے شک کرتے رہو، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، لیکن وہ اس سے باز ہی نہیں آتا۔ حمزہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر تم نے اسے مارا کیا تم نے اسے اکیلا سمجھ لیا ہے؟ ابو جہل حمزہ رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھ کر لرز اٹھا اور نہایت لجاجت سے بولا، تم تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، بس اسے منع کر دو کہ آئندہ ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی نہ کرے، ورنہ کیا؟ حمزہ نے آگے بڑھ کر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان اس زور سے ماری کہ خون کی دھار بہنے نکلی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، حمزہ، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، کیا کر لو گے تم؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے سے کہا۔ کفار قریش سناٹے میں آ گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ دم بخود رہ گئے اور ابو جہل خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ وہ خون پوچھتا جاتا تھا اور زور زور سے پکارتا جاتا تھا، یا معشر قریش، حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں، حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاحمت کی ہمت نہ پڑی اور وہ جوش کے عالم میں کوہ صفا کی طرف چلے گئے۔ کوہ صفا پر وہ
پر کوہ صادق و صفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ سر سے خون کی دھار بہہ کر رخسار تک آ چکی ہے، آس پاس کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، خاموشی طاری ہے۔ محبوب خدا یاد خدا میں محو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھتیجے، اپنے ہمجولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یک و تنہا دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا، میں نے کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے چچا کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، چچا جان مجھے ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، بھتیجے اگر ایسی باتوں سے تم خوش نہیں ہوتے تو پھر کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چچا جان اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جا کر روئے انور کا جی بھر کر نظارہ کیا اور نہایت سکون سے بولے، بھتیجے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو لو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ۔